جس طرح لڑکوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح لڑکیوں کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی کی مناسبت سے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کے یہاں صرف بیٹیاں تھیں، اور ہر مرتبہ اس کو یہ امید ہوتی اور ہر مرتبہ اس کو یہ تمنا ہوتی کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن ہر مرتبہ بیٹی ہی پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسرے اور دوسری کے بعد تیسری، ایسے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ پھر اس کی بیوی کے یہاں ولادت کا موقع تھا اور وہ بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر سے لڑکی پیدا نہ ہو جائے، کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا تو اس نے یہ عزم اور یہ ارادہ کر لیا اور یہ نیت کر لی کہ اگر اس مرتبہ لڑکی پیدا ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ شخص سو گیا، اور سونے کے بعد عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو گئی ہے۔ فرشتوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ جب فرشتے جہنم کے پہلے دروازے پر گئے تو ایک بیٹی وہاں کھڑی ہوئی تھی جو اس کو جہنم میں جانے سے روک رہی تھی۔ فرشتے نے اس کو جہنم کے دوسرے دروازے پر لے گئے تو دوسرے دروازے پر بھی ایک بیٹی جہنم میں جانے سے اس کو روک رہی تھی۔ فرشتے جہنم کے تیسرے دروازے پر گئے تو تیسرے دروازے پر بھی ایک بیٹی کھڑی ہوئی تھی جو جہنم میں جانے سے روک رہی تھی۔ فرشتے اس کو جہنم کے چوتھے دروازے پر لے گئے، جو چوتھے دروازے پر بھی یہی عالم تھا۔ فرشتے اس کو جہنم کے 5ویں دروازے پر لے گئے تو 5ویں دروازے پر بھی ایک بیٹی کھڑی ہوئی تھی جو اس کو جہنم میں جانے سے روک رہی تھی۔ جہنم کے 6 دروازے پر فرشتے اس کو لے گئے تو وہاں پر بھی ایک آخری بیٹی جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ہر دروازے پر کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو جہنم کے 7ویں دروازے کی طرف لے کے چل دیے۔ اب اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ ہر دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنی ہوئی تھی، اب 7ویں دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کا کون سبب بنے گا، کون ذریعہ بنے گا۔ گھبراہٹ طاری تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے جو نیت کی تھی کہ اگر اس مرتبہ بیٹی پیدا ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، اسے معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ چکا تھا۔ جب نیند سے بیدار ہوگا، انتہائی پریشانی، خوف و دہشت کے عالم میں جب آنکھ کھلی تو جیسے ہی آنکھ کھلی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما۔ جن لوگوں کا تقدیر پر ایمان ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح لڑکوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ رنجیدہ اور غمگین ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ نہ ان کی بیویوں کا اس میں قصور ہے، نہ ان کے شوہروں کا اس میں قصور ہے، بلکہ پیدا کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، یعنی لڑکے دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کے تقدیر پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔